قائمین، معتکفین، روزے دار، شب بیدار، تہجد گزار، اہل ایمان، ختم قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں میری اور آپ کی یہ شرکت ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس شرکت کو، اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی افتتاح کی مجلس میں شریک ہوا، جس روز قرآن کریم کا آغاز ہوا تھا پہلے روزے کی پہلی تراویح میں، تو جو شخص قرآن کریم کے پڑھنے کی افتتاح کی مجلس میں شریک ہوا، وہ فضیلت کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے گویا کہ لشکر اسلام کی تشکیل کے وقت وہ موجود رہا۔ لشکر اسلام کو سرحدات پر دین اسلام کی حفاظت کے لیے جب بھیجا جا رہا تھا، یہ اس موقع پر حاضر رہا۔ اور پھر جو شخص قرآن کریم کے اختتام کی مجلس میں حاضر ہوا، قرآن کریم کے تکمیل کی مجلس میں حاضر ہوا، تو وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے گویا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر ہوا تو یقیناً اس کو اس کا حصہ ملے گا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور پائے گا، وہ محروم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میں اور آپ جو آج یہاں شریک ہوئے اور بیٹھے ہیں، ہمارا بھی یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ آج ہم محروم نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی 60,000 فرشتوں کو بھیجتے ہیں، 60,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان شرکاء کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں فرماتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یقیناً ہماری اس مجلس کو بھی ان نورانی فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے، گھیرے میں لیا ہوا ہے، احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور اس مجلس کے اختتام پر جب دعا ہوگی، اس دعا پر وہ فرشتے آمین کہیں گے۔ ہاں، ایک اور حدیث میں یاد آ گئی، حضرات علماء کرام اور اساتذہ حدیث تشریف فرما ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ضرور ایک دعا قبول فرماتے ہیں۔ اب یہ اس دعا مانگنے والے پر منحصر ہے کہ اپنی اس دعا کو وہ آخرت کے لیے توشہ بنائے یا نقد اس کا بدلہ اور اس کا صلہ اللہ کریم سے دنیا میں لے۔ جاگراتے تو بہت سارے ہوئے اور ہوتے ہیں، ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر جلسے میں، ہر پروگرام میں، ہر ورکشاپ میں لوگ کرتے رہتے ہیں، ایک مزاج بھی بن گیا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کا آج یہاں یہ بیٹھنا اور ایسی جگہ بیٹھنا جس مقام کے بارے میں، جس جگہ کے بارے میں کسی مولوی، مفتی، عالم، قاری، ناصح، مبلغ، داعی نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اس دھرتی پر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اگر رب کو کوئی مقام، کوئی جگہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مقام ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، تو وہ بازار ہے۔ اور متقی کا گھر کیا ہے؟ مسجد ہیں۔ اور پھر بڑے خوش قسمت ہو، بڑے سعادت مند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔
ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں جب تک رہے تو آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ کس کے ساتھ جڑا رہا؟ مسجد حرام کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ۔ پھر جب وہاں پر حالات نامساعد ہو گئے، مشکلات ہو گئی، آپ کو عبادت کرنے کے لیے نہیں چھوڑا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی تو راستے میں چلتے چلتے قباء کے مقام پر آپ نے قیام کیا، آپ نے وہاں پر آرام کیا، تو وہاں پر بھی سب سے پہلا کام آقا نے کیا فرمایا ہے؟ مسجد تعمیر کی ہے، اور اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء۔ اس مسجد کا نام مسجد قباء۔ وہاں سے آگے چلے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف۔ جب مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو وہاں پہنچ کر آپ نے کوئی پارک نہیں بنایا سیر و تفریح کے لیے، کھیل کود کے لیے۔ بے شک یہ انسانی ضروریات کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بنیاد رکھی ہے، سنگی بنیاد رکھا ہے، تو وہ ایمان کا مرکز، دین کا مرکز، شریعت کا مرکز مسجد کی صورت میں، مسجد نبوی کی صورت میں۔ مکہ میں رہے تب بھی مسجد کے ساتھ تعلق، راستے پہ گئے تب بھی مسجد کی بنیاد رکھی، اور مدینہ طیبہ پہنچے تو تب بھی مسجد نبوی کا سنگی بنیاد رکھا۔ اس میں مجھے اور آپ کو پیغام کیا ہے کہ مسلمان کے محلے میں، مسلمان کے سماج میں، مسلمان کی سوسائٹی میں، مسلمان کی کالونی میں سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ مسجد ہونی چاہیے۔ کسی محلے کے اندر ایک مسلمان اگر گھر بنائے، پلاٹ خریدے، تو خریدنے سے پہلے اس کو یہ پوچھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں مسجد ہے کہ نہیں ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اس مسجد کا سنگی بنیاد رکھا، اور اس مسجد کے لیے قطعی زمین وقف کیا یا خریدا۔ قیامت کی صبح تک اس جگہ نے مسجد ہی رہنا ہے، یہ مسجد ہی رہے گی۔ پتہ نہیں بنیاد رکھنے والے، جگہ وقف کرنے والے، اس میں اینٹ لگانے والے، پیسہ دینے والے، چٹائیاں فراہم کرنے والے کب تک زندہ رہیں گے؟ اپنی طبعی زندگی بالآخر پوری کر کے دنیا سے کوچ کر جائیں گے، لیکن قیامت کی صبح تک یہ گھر قائم رہے گا، یہ چشمہ صافی جاری اور ساری رہے گا، کسی بھی خشک سالی کے اندر یہ خشک نہیں ہوگا۔ اور جب کسی خشک سالی کے اندر یہ خشک نہیں ہوگا تو اس بنیاد رکھنے والے کا عمل نامہ بھی بند نہیں ہوگا بلکہ جاری اور ساری رہے گا۔ اس کے عمل نامہ میں نمازیں لکھتی جائیں گی، قرآن لکھا جائے گا، حفظ لکھا جائے گا، تہجد لکھا جائے گا، تراویح لکھی جائیں گی، لیلۃ القدر کا قیام لکھا جائے گا، صائمین کا صیام لکھا جائے گا، معتکفین کا اعتکاف لکھا جائے گا، ذاکرین کا ذکر لکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اصحاب کو، ان اہل ایمان کو جنہوں نے اپنے محلے کے اندر مسجد کا سنگی بنیاد رکھا۔ اور بڑے قلیل عرصے میں سننے میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی عظیم شان جامع مسجد قائم کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اخلاص کے ساتھ اس مرکز کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، رضائی الہی کے خاطر اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور علماء کی موجودگی میں ایک اور بات ذہن میں آ گئی، ویسے تو رمضان المبارک کے دامن میں، رمضان جو رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کا خزینہ ہے، اس کے دامن میں بہت سارے عنوانات ہیں، کوئی ایک عنوان نہیں ہے۔ روزہ الگ عبادت، اس کا الگ ثواب، تراویح الگ عبادت، اس کا الگ ثواب، قرآن کا پڑھنا الگ عبادت، اس کا الگ ثواب، اور اعتکاف میں بیٹھنا الگ عبادت، اس کا الگ ثواب، لیلۃ القدر الگ عبادت، اس کا الگ ثواب، اور صدقہ فطر دینا الگ عبادت، اس کا الگ ثواب۔
اعتکاف میں بیٹھنا الگ عبادت، اس کا الگ ثواب، اور پھر رمضان مبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا الگ عبادت، اس کا الگ ثواب، اور پھر رمضان ہی کے اندر آج تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نا روزہ رکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے، چند گھنٹے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ یقیناً ہم جسامت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، تو ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، لیکن رمضان کا ایک پیغام اور بھی ہے کہ آج سے 1400 صدیاں پہلے مہینہ رمضان کا تھا، موسم بڑا گرم اور سخت تھا، اور اسلام اور کفر کا سب سے پہلا مارکا، سب سے پہلا ٹاکرا، سب سے پہلا مقابلہ وہ بھی رمضان کے مہینے میں 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کی صورت میں پیش آیا ہے۔ تب بھی مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا تھا، مہینہ رمضان کا تھا، اور پیٹ خالی تھے، ان کے پیٹ خالی تھے، اور دوسری طرف سے اس زمانے کا سپر پاور طاقت، اسلحہ سے لیس اس وقت کے سب سے بڑے چودھری، نواب، خان، وڈیرے، قریش کے رؤساء، مکہ کے سردار اپنے لو لشکر سمیت نخوت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، استکبار کے ساتھ میدان میں اترے، جن کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے مقابلے میں یہ مٹھی بھر بھوکے پیاسے ننگے، پیٹ بھی خالی، جسم بھی خالی، پاؤں بھی ننگے، سر پر بھی کچھ نہیں، ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، یہ کیا کریں گے؟ ان کو تو ہم ایک لمحے میں مٹا دیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن میرے رب نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، یہ امتحان ہو کے رہے گا، اور اس امتحان میں یہ کامیاب ہوں گے، یہ کامران ہوں گے، یہ سرفراز ہوں گے، یہ سرخرو ہوں گے، اور انہی کی بدولت قیامت کی صبح تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی زندہ رہے گا، کام بھی زندہ رہے گا، پیغام بھی زندہ رہے گا۔ اور پھر زندہ ہوا کیا نہیں ہوا؟ تو رمضان کا ایک پیغام یہ بھی ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہے، رات کا قیام ہے، لیلۃ القدر کا قیام ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے، وہاں پر رمضان کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ کا یہ دین آج جو اس کالونی کے اندر مجھے اور آپ تک پہنچا ہے، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، یہاں شعراء، یہاں ثناخان مصطفیٰ اپنے اپنے انداز میں، بڑے حسین انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے، میں اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ ہاں یقیناً ایمان میں تازگی آ رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ یوں ہی آسانی سے تھوڑا ملا ہے، یہ نانی کے گھر سے نہیں آیا، یہ ماں کی گود میں نہیں مل گیا، بلکہ اس کے لیے گردنیں کٹی ہیں، اس کے لیے بچے یتیم ہوئے ہیں، اس کے لیے تن من دھن کی بازیاں لگائی گئی ہیں، اس کے لیے نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنی زندگیوں کو اجاڑا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اپنی ماؤں کو بے سہارا چھوڑا ہے، اپنی بہنوں کو رلایا ہے، تب جا کر اللہ کا یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج مجھ اور آپ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے، زبان قال سے بھی، زبان حال سے بھی، کہ اگر ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو دین اسلام پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے دین کو پہنچانا چاہتے ہیں، شریعت کو پہنچانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کی سنت سے محبت ہے، رسول اللہ کے لباس سے محبت ہے، رسول اللہ کے خلیہ سے محبت ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت سے محبت ہے، تو پھر عزم کرو، تہیہ کرو، ارادہ کرو، وعدہ کرو کہ میری شادی بھی مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہوگی، میری غمی بھی مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہوگی، میری سیاست بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی، میری تجارت بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، میری زراعت بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو سب کا یہ ارادہ ہے نا انشاءاللہ العزیز۔ رمضان میں اللہ کے پیغمبر نے جہاں پر ہمیں یہ پیغام دیا کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہاں اللہ کے پیغمبر نے رمضان کے بارے میں یہ بھی تو فرمایا نا کہ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کس بات پہ صبر؟
کہ برادری ایک طرف کھینچ رہی ہے، معاشرہ ایک طرف کھینچ رہا ہے، سماج ایک طرف کھینچ رہا ہے، سوسائٹی ایک طرف کھینچ رہی ہے، کہتی ہے نہ تیری داڑھی رکھنے کا ٹائم تھوڑا ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو نے دیکھا کہاں ہے، نہ یہ تو لاڈلا بیٹا ہے، جگر گوشہ ہے، لختی جگر ہے، نوری نظر ہے، بار بار شادی کہاں ہوتی ہے، زندگی میں ایک بار ہی تو ہوتی ہے، خوشی تو ایک بار ہی نصیب ہوتی ہے، کر لو جو کرنا ہے، ورنہ برادری کٹ جائے گی، خاندان کٹ جائے گا، ناک کٹ جائے گا۔ تو قرآن کا پیغام یہ بھی ہے کہ نہیں، رمضان کا پیغام، قرآن کا پیغام ایک مجھے اور آپ کو یہ بھی ہے کہ روزے داروں، اب اس بنجر زمین میں تم نے کھیتی باڑی کی، تم نے ہل چلایا، اس پہ رحمت برسی، پھر اللہ نے مغفرت کی، اب جہنم سے نجات کا، آزادی کا سرٹیفکیٹ تمہارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا۔ اب تم اس قابل بن گئے ہو، اب عزم کرو کہ نہیں، برادری ناراض ہو جائے تو ناراض ہو جائے، خاندان ناراض ہو تو ناراض ہو، معاشرہ ناراض ہو تو ناراض ہو، زمانہ ناراض ہو تو ناراض ہو، لیکن مجھ سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اور گنبد خضرا کے اندر آرام فرمانے والے محمد مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ قرآن کا ایک پیغام یہ بھی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو کچھ اللہ کے رسول دیں اسے لے لو، اسے تھام لو، اسے اسے جان کی غذا بنا لو، روح کی غذا بنا لو، اپنے جسم کا حصہ بنا لو، اپنی زندگی کے ایک ایک قدم پر، ایک ایک لمحے میں اس کو زندہ کر لو۔ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ ورنہ قرآن کی تاثیر پر، قرآن کے پر ایمان لانے والے، ان کا تو ایمان تھا ہی تھا، لیکن عرب کو نا اپنی بلاغت پر، اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا۔ علماء جانتے ہیں وہ بڑے نازاں تھے کہ فصاحت کے اندر، بلاغت کے اندر، معانی کے اندر، نظم کے اندر، نثر کے اندر ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لبید ایک بہت بڑا شاعر تھا، شاعروں کا بابا تھا، سید الشعراء تھا، اور جو عرب ادب کے شہپارے تیار کرتے تو لبید کے سامنے تنقید کے لیے، نقد کے لیے پیش کیے جاتے تھے، وہ اس پر ناقدانہ نظر دوڑاتا، جب اس کو پاس کرتا پھر بیت اللہ کی دیوالوں پر اس کو چسپاں کیا جاتا، اور پھر اس کلام کے حسن کی وجہ سے، نظم کی وجہ سے، نثر کی وجہ سے، فصاحت اور بلاغت اور حسن ترتیب اور ترکیب کی وجہ سے وہ داد پاتے، خراج تحسین حاصل کرتے۔ جب قرآن کا نزول ہوا، بعد میں قرآن کی تاثیر کی کر رہا تھا کہ قرآن کی تاثیر، میرا اور آپ کا تو ایمان ہے، ہم تو اس سے متاثر ہوں گے ہی ہوں گے، ہر زمانے میں لوگ متاثر ہوئے، جن کا قرآن پر ایمان نہیں تھا وہ بھی قرآن سے متاثر ہوئے ہیں، قرآن سے تاثر انہوں نے بھی لیا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ تو لبید کے سامنے جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ صورت پیش کی گئی تو لبید نے یہ صورت پڑھی، آخر میں کیا گواہی دی؟ آخر میں گواہی دینے لگا، واللہ ما لیس ھذا الکلام البشر، اللہ کی قسم یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ یقیناً منزل من السماء ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ اور لبید تو پھر بھی ایک شاعر تھا، ایک چھوٹی سی بچی 6 سال اس کی عمر لکھی ہے کہ 6 سال کی اس کی عمر تھی، وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، اس کے اشعار بڑے عجیب، بڑے انوکھے، بڑے شائستہ، بڑے شستہ نظم اور نثر کے اعتبار سے۔ اپنی مثال آپ کسی شاعر نے سنا، اس کو داد دی کہ بیٹا بڑا کمال کرتی ہو، بڑے عجیب کلام پڑھتی ہو، تو بڑی ہو کر بڑا نام کمائے گی، اور بڑے عجیب کا کلام ہے تیرا، اس کو شاباش دی۔ وہ بچی بھی کہنے لگی کہ نہیں، میرا کلام کیا حسین کلام ہے، میرے کلام کی فصاحت اور بلاغت یہ کیا معنی رکھتی ہے۔ اب تو سننے میں آیا ہے کہ مکہ میں ایک ایسا کلام اترا ہے کہ اس کلام کی فصاحت اور بلاغت اور معانی اور حسن اور سجا کے سامنے دنیا کے تمام شعراء گنگ ہو گئے ہیں، ان کے قلم ٹوٹ چکے ہیں، ان کی زبانیں ساکت ہو گئی ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔
غزوہ بدر سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اس پہلے مارکے میں نا 70 مشرکین، منافقین اور کفار واصل جہنم ہوئے اور 70 قید ہوئے۔ جب قید ہوئے تو قید ہونے کی صورت میں مختلف وفود آتے رہے، وفد مذاکرات کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو، ہم سے یہ لے لو، ہم سے وہ لے لو، تاوان لے لو، ٹیکس لے لو، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ایک جبیر ابن مطعم بھی تھے، جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آئے تھے مذاکرات کے لیے کہ جو 70 ہمارے رؤساء، ہمارے بڑے لیڈرشپ وہ قید ہو گئے ہیں، ان کے رہائی کے لیے ان کو رہا کرو۔ جب وہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز جب پڑھا رہے تھے یہ دور سائڈ پہ بیٹھ گئے اور سورہ طور کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ طور کی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور چلتے چلتے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا تو جبیر ابن مطعم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ جو ہی یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے مجھے ایسا لگا، ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب عذاب آئے گا اور وہ عذاب مجھے جلا کے بھسم کر جائے گا، اس عذاب میں جل جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فوراً حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے مذاکرات کی بات بعد میں کریں گے، قیدیوں کی رہائی کی بات بعد میں کریں گے، پہلے تو میں گواہی دیتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، ہاتھ آگے بڑھائیے گا، میں آپ کے دست حق پرس پر بیعت کرتا ہوں، اسلام لاتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، مجھے پاک کیجئے، آپ کے دامن رحمت میں پناہ لیتا ہوں۔ تو قابل احترام بزرگوں، قرآن کی تاثیر، قرآن کا اثر تو کفار پہ بھی ہوا ہے، مشرکین اور منافقین پر بھی ہوا ہے۔ میرے اور آپ کا تو ایمان ہے نا، اگرچہ کمزور صحیح، لیکن ایمان تو ہمارا قرآن پہ ہے ہی۔ کیوں؟ ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، تو قرآن کی تاثیر اس پہ آہ آہ کہہ دینا، واہ واہ کہہ دینا، سبحان اللہ کہہ دینا، یقیناً باعث اجر و ثواب ضرور ہے۔ لیکن قرآن کا اور رمضان کا جو پیغام ہے اور دعوت ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا میں اور آپ قرآن والی زندگی کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قرآن والے اخلاق کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن والے معاشرت کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن کے احکامات کو اپنی عدالتوں میں نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن کے حکموں کو اپنی سوسائٹی میں نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن کا اصل پیغام یہ ہے کہ قرآن کبھی اپنے پڑھنے والے کو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کبھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، عدل کی تعلیم، انصاف کی تعلیم، قرابت داروں کو دینے کی تعلیم، اور کبھی والدین کے حقوق کی تعلیم، کبھی پڑوسیوں کے حقوق کی تعلیم، کبھی بیٹیوں کے حقوق کی تعلیم۔ وہ بیٹی جس بیٹی کو پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا، قرآن آیا، اس قرآن نے اس بیٹی کا حق تسلیم کیا، تسلیم ہی نہیں بلکہ اس بیٹی کے حق کو ثابت کیا، اور قرآن نے گواہی دی کہ اس بیٹی کا حق بھی جائیداد میں اسی طرح ہے جس طرح بیٹے کا حق ہے۔ تو کیا میں اور آپ بیٹی کے حق دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ قرآن کا پیغام تو یہ ہے نا، قرآن نے تو انصاف کی دعوت دی ہے، عدل کی دعوت دی ہے، صداقت کی دعوت دی ہے، شرافت کی دعوت دی ہے، اور بقول مولانا احمد علی شیخ التفسیر رحمہ اللہ کے کہ قرآن کا لب لباب، قرآن کا خلاصہ، قرآن کا نچوڑ، قرآن کا مکھن، وہ تین چیزیں ہیں کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے۔ قرآن کے سرے ورق پر یہ نقش ہے۔ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین،
کہ تمام تعریفیں اس ذات پاک کو زیبا ہیں جو تمام کائنات کا پالنہار ہے بلا شرکت غیر۔ توحید کی دعوت دیتا ہے قرآن، توحید کا علم بردار ہے۔ تو اللہ کو راضی کرو اس کی عبادت کر کے، رسول اللہ کو راضی کرو آپ کی اطاعت کر کے، پیغمبر کو راضی کرو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے دیا وہ لو، سمجھ میں آئے تب لو، نہ آئے تب لو، حالات اجازت دیں تب لو، نہ دیں تب لو، زمانہ راضی ہو تب لو، ناراض ہو تب لو، لیکن وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، اور جس چیز سے اللہ کے نبی نے روکا ہے رک جاؤ، باز آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چھوڑ دو، ترک کر جاؤ، نفرت کرو، منہ موڑو، چاہے زمانہ ناراض ہو جائے۔ پیغمبر کو راضی کرو پیغمبر کی اطاعت کر کے۔ اور تیسری چیز، خلق خدا کو راضی کرو مخلوق کی عبادت کر کے، مخلوق کو راضی کرو مخلوق کی خدمت کر کے، مخلوق کو راضی کرو مخلوق کی خدمت کر کے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ رب کو راضی کرو رب کی عبادت کر کے، مصطفیٰ کو راضی کرو مصطفیٰ کی اطاعت کر کے، مخلوق کو راضی کرو مخلوق کی خدمت کر کے، کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیوں؟ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی عیال ہے، اور تم میں سے بہترین شخص، بہترین فرد، بہترین قوم، بہترین جماعت وہ ہے جس کا برتو، جس کا سلوک خلق خدا کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو مخلوق کو نفع پہنچائیں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ میری نماز اس کا فائدہ مجھے ملے گا، کسی پیاسے کی پیاس نہیں بجھے گی، کسی بیماری کی بیماری ختم نہیں ہو جائے گی، کسی پریشان حال کی پریشانی ختم نہیں ہوگی، چاہے میں رات بھر ایک ٹانگ پہ کھڑا رہوں اور 30 پارے قرآن پڑھ جاؤں، 6666 آیات پڑھ جاؤں، 114 سورتیں پڑھ جاؤں، لیکن میرے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مشکلات میں ہے اور میں اس کا پوچھتا نہیں ہوں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کی دعوت ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور اسی قرآن کی تعلیم کے نتیجے میں وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ لوگ جو ایک ہی مرغی کے چوزے کی بنیاد پر 40 سال تک لڑتے رہے، ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کرتے رہے، ہزاروں بچوں کو یتیم کرتے رہے، وہ لوگ جو گھاٹ پر ایک جانور کسی کے جانور کے پہلے پانی کے پینے کی وجہ سے صدیوں تک قتل و قتال کرتے رہے، جنگ و جدال کرتے رہے، اسی قرآن کی تعلیم کے نتیجے میں قرآن گواہی دیتا ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں شیر و شکر بن گئے۔ قرآن کی دعوت تو یہ ہے، قرآن کا پیغام تو یہ ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر بن گئے، ایک جان بن گئے، اور صرف الفاظ کی حد تک نہیں، صرف تعلیمات تک نہیں، صرف فلسفہ پیش کرنے تک نہیں، صرف تھیوری پیش کرنے تک نہیں، بلکہ عملی زندگی میں نمونہ پیش کیا۔ جب ہجرت کی، اللہ کے رسول نے مہاجر اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، بھائی بندی قائم کی، فرینڈ شپ قائم کی، دوستانہ قائم کیا، سنگت قائم کی، رفاقت قائم کی، کہ جس کے نکاح میں 2 بیویاں ہیں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دو، اور وہ مہاجر جو پردیسی ہے، مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی ایک بیوی اس کے لیے دے دو۔ دنیا جہاں میں اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا، کسی مذہب میں، کسی دین میں، کسی فلاسفر اور فیلسوف کے فلسفے اور تعلیم میں، کہ کسی کے ماننے والوں کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا ہو
کہ جس کے پاس 2 دکانیں تھی، ایک دکان اپنے اس دینی بھائی کو چھوڑ دو کہ اس کے ساتھ سوائے دین کے اور کوئی رشتہ نہیں ہے، سوائے دین اور کلمے کے. اور پھر انہوں نے وہ دکانیں چھوڑ دی، مارکیٹیں چھوڑ دی، زمینیں چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیے اپنے ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے آئے تھے مدینہ طیبہ تک. تو قرآن کا پیغام مجھے اور آپ کو یہ بھی ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کو ہم جنت کا نمونہ پیش کریں، اس کو ہم جنت کا نمونہ بنائیں. صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی کہ ہمیں یہ کھٹکا ہونے لگا، یہ اندیشہ ہونے لگا، ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کل اللہ کے رسول یہ فرما دیں کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جائیداد کے اندر تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہوگا. کیسا معاشرہ تشکیل دیا. تو یہ انقلاب ان کی زندگیوں میں آیا قرآن کی بدولت، قرآنی تعلیمات کے بدولت. ہمارے تبلیغ والے احباب عموماً مثالیں دیتے ہیں، بڑی سادہ سی مثالیں ہوتی ہیں، سیمپل سی، لیکن آب زر سے لکھنے کے قابل ہوتی ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. فرماتے ہیں ایک بندہ بیمار ہے، اس کو مثال کے طور پہ شوگر کہیں، ہیپیٹائٹس سی کہیں، کینسر کہیں، کوئی بھی بیماری مہلک بیماری میں مبتلا ہے، اور ایک بندہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر وہ روتا ہے اور چیختا اور چلاتا ہے، ہائے میرا بھائی یا میرا ابا کس مہلک بیماری کا شکار ہو گیا، یہ تو مر گیا، گھر اجڑ جائے گا، ہمارا کیا بنے گا، ہم تو ختم ہو گئے، ہم تو تباہ ہو گئے، ہم ایسے ہو گئے، ہم ویسے ہو گئے. تو کیا خیال ہے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر رونے دھونے سے اس کی بیماری ختم ہو سکتی ہے؟ اس کی بیماری ختم ہوگی؟ قابل احترام بزرگوں، بلکہ وہ بیچارہ پہلا جسمانی بیمار تھا نا، اب ہو سکتا ہے نفسیاتی بیمار بھی ہو جائے، ذہنی بیمار بھی ہو جائے گا، نفسیاتی بیمار ہو جائے گا.